جب بلی بچہ دیتی ہے تو ہر بچے کے ساتھ یہ اتنی سی جھلی نکلتی ہے، یہ جھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بلی اس کو فوراً کھا لیتی ہے، اور اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں کچھ کرنے تو بلی آگے سے آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کا جو زیادہ مشہور نام ہے جو باقی مذاہب میں بھی لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لکشمی کی دیوی۔ تب سے بڑے بزرگوں کو کچھ چیزوں کا پتہ تھا جو زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی ہے، اوریجنل چیز بعد میں لانچ ہوتی ہے، اس کی ریپلیکا، اس کا ڈپلیکیٹ جو ہے نا 2 نمبر چیز وہ پاکستان میں پہلے لانچ ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس یہ بلی کی جیر ہے، آپ خود ماشاءاللہ کتنے امیر ہیں۔ میں نے اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، 5 دن پاک کے صدقے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے اکثر ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں کوئی ایسی فلم یا ایسا ڈرامہ دیکھا ہو جس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی خزانہ ملتا ہے کسی کو، تو یہاں جہاں پہ کوئی سونے کا ڈھیر ہو یا خزانہ ہو تو وہاں پہ ایک آپ کو اتنا سا گولڈن سونے کا مٹکا یا دیچکی یا کڑاہا یا اتنا سا وہ پنجابی میں لفظ ہے گڑوی ٹائپ چیز ملتی ہے، اور اس کے اوپر لال کپڑا لپیٹا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتی ہے۔ اس کا جو زیادہ مشہور نام ہے جو باقی مذاہب میں بھی لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لکشمی کی دیوی۔ دولت کی دیوی ہے یہ، ہندی میں اس کو لکشمی کی دیوی کہتے ہیں، یہاں پہ دولت کی دیوی۔ اور میجورٹی اکثریت جتنے بھی سنیارے حضرات ہیں جو سونے کا کام کرتے ہیں یا ہیرے جواہرات کا، قیمتی پتھروں کا جو کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک، مطلب اس میں سچائی کتنے % ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتی ہے اس کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو دولت ہے وہ عاشق ہوتی ہے؟ یہ 100% ہے یہ بات، کیونکہ اس کی ایک بڑی دلیل آپ کو یہ بھی ملتی ہے کہ جب یہ نکلتی ہے نا، جب بلی بچہ دیتی ہے یہ ہر بچے کے ساتھ نکلتی ہے۔ اگر بلی ایک وقت میں 4 بچے دے رہی ہے، 5 بچے دے رہی ہے، 6 بچے دے رہی ہے، تو جتنے بچے دے رہی ہے ہر بچے کے ساتھ جب باری باری ایک بچہ نکلتا ہے تو ہر بچے کے ساتھ یہ اتنی سی جھلی نکلتی ہے، یہ جھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بلی اس کو فوراً کھا لیتی ہے جھپٹ کے، بچے کو نہیں اپنے کھاتی لیکن اس کو کھاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں کچھ کرنے تو بلی آگے سے آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے، آپ کو کاٹنے کی یا آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو بلی آپ کو حاصل کرنے نہیں دیتی، اس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹیکنیکلٹی ہے کچھ، اس کے تحت اس کو لوگ حاصل کرتے ہیں، تو تب یہ ان کے ہاتھ لگتی ہے۔ جی، اس کا دولت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں نا دیکھیں قدرت کے نا کچھ راز ہیں، قدرت نے جو نظام دنیا بنایا ہے، اور آج ہم لوگ ذرا ماڈرن زمانے میں آ گئے ہیں، یہ لیپ ٹاپ، موبائل، ڈیجیٹل دنیا، اس کے ہم لوگ ذرا شوقین ہیں اور عادی ہیں، جو پرانی ثقافت یا پرانی چیزیں جو ہمارے بڑے بزرگوں کے قول اقوال جو باتیں وہ نصیحتیں ہمیں کہتے تھے ہمیں آج وہ مذاق لگتی ہیں، تو یہ ہزاروں سال سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی آج آئی ہے، میڈیکل سائنس سے پہلے لوگ علاج کیا کرتے تھے، جڑی بوٹیوں سے، جڑوں سے پتھر توڑ کے، وہ کیا کہتے ہیں درختوں سے پتے توڑ کے، پہاڑوں کے پتھر توڑ کے، زمین میں سے عجیب و غریب معدنیات نکال کے اسے دوائیاں بناتے تھے، کشتے بناتے تھے، ٹھیک ہے، جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی جاتی تھی، علاج کیے جاتے تھے، تو یہ چیزیں تب سے چلتی آ رہی ہیں۔ تب سے بڑے بزرگوں کو کچھ چیزوں کا پتہ تھا جو زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی، جن میں گدڑ سنگی، سانپ کا ناخن، وہ شیر کا ناخن، شیر کا دانت وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک چیز ہے۔ لیکن نا جانوروں کو یا کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے خلق کی ہیں وہ بنی ہوئی انسان کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن وہ بھی انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان ان کو تلاش کرے اور ان کو بروئے کار لائے، اپنے استعمال میں لائے اور ان سے فائدہ حاصل کرے۔ اب شاید یہ ایک سوال ادھر لوگوں کے ذہن میں آیا ہونا ہے، میرے بھی ذہن میں آیا ہے کہ آپ کے پاس یہ بلی کی جیر ہے، آپ خود ماشاءاللہ کتنے امیر ہیں؟ مطلب ملی جلی بات بتائیے گا، یہ نہ ہمارے جانے کے بعد کچھ لوگ گن پوائنٹ پہ آپ کو لوٹ کے لے جائیں، ملی جلی بات بتا دیجیے۔ نہیں، گن پوائنٹ پہ میرے پاس اپنے پاس باڈی گارڈ ہے، آپ نے دیکھ لیا، میں نے اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کا بڑا کرم ہے، 5 دن پاک کے صدقے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ مجھے کسی چیز کی حرص ہے، نہ کسی چیز کا لالچ ہے، ہر چیز اللہ کی دی، اپنی ذاتی بنائی ہے، اپنی ذاتی کی وراثت میں نہیں ملی، نہ میں نے پراپرٹی وراثت میں بنائی، نہ مجھے جو ہے وہ گاڑی وراثت میں ملی، نہ عزت، نہ شہرت، نہ نام وراثت میں کچھ نہیں ملا، یہ سب کچھ الحمدللہ 5 دن پاک کے صدقے جس ہستی کے یہ ایام چل رہے ہیں 100 کے، نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام، ان کے صدقے سے بڑا کچھ ملا ہے، اور میں بڑا مطمئن ہوں، بڑا راضی ہوں، بڑا خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ جی، ایک اور سوال ہے کہ یہ آپ نے اس کو سندور کے اندر رکھا ہوا ہے، ایک تو اس کا بتائیں کہ یہ سندور کے اندر اس کو کیوں رکھا ہوا ہے، دوسرا مجھے آپ نے شاید پہچان بھی بتانی ہے کہ یہ جو اصلی ہوتی ہے اور جو نقلی ہوتی ہے دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اصل میں سندور میں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بلی کے جسم میں سے نکلنے والا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک جھلی ہے، ایک سکن کا وہ حصہ ہے، تو اس کو سندور میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کیڑا نہ لگے، نہ یہ گل سڑ جائے۔ اب یہ آپ اس کو پکڑیں دیکھیں، یہ ہارڈ ہو گیا اور یہ خشک ہو چکی ہے بالکل، لیکن محسوس ہو رہا ہے گوشت تھا لیکن یہ ہارڈ ہو گیا، وہ سکڑ گیا، خشک ہو گیا ہوا ہے، تو یہ پہچان ہو جاتی ہے اس کی جو بناوٹ ہے نا، یہ ایک جھلی ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نیچے گول حصہ تھا، یہ لمبائی میں بھی آپ کیمرے میں کھول کے بھی دکھا دیجیے گا، یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پتلا سا حصہ یہاں تک آ رہا ہے، یہاں سے گول تھی
ٹھیک ہے. تو یہ پتہ چل جاتا ہے, واضح پتہ چل جاتا ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بکرے کی یا وہ گائے وغیرہ کی انتڑیوں کی بھی بنا کے بیچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ قوم سیاڑی بڑی ہے. اور سب سے کوئی چیز بعد میں اوریجنل چیز بعد میں لانچ ہوتی ہے, اس کی ریپلیکا, اس کا ڈپلیکیٹ جو ہے نا 2 نمبر چیز, وہ پاکستان میں پہلے لانچ ہو جاتی ہے. وہ کام پہلے شروع کر دیتے ہیں کہ 2 نمبر کہاں سے ہم نے بنانی ہے. تو 2 نمبریاں بھی بڑی, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت دے, کیا کہہ سکتے ہیں ہم. شاہ جی ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے, آپ کو پتا تو ہے کہ میں تھوڑی شرارتیں بھی کر لیتا ہوں. اب شاہ جی اگر یہ بندے کے پاس پوری ہو تو پھر ہی دولت آئے گی, یا چھوٹی سی ادھر سے بندہ اگر کسی سے ادھاری لے لے یا لے لے تو پھر نہیں, پوری ہونی چاہیے نا ثابت. ایک چیز کو آپ نے کاٹ لیا وہ تو اس کا فنکشن ختم ہو گیا نا. جیسے ہی یہ بلی کا بچہ نکلتا ہے اس کے ساتھ یہ چپکی ہوتی ہے, تو آپ نے ویسے کی ویسے پوری لینی ہے, اس کو دھونا, اس کو صاف کرنا, اس کو خوشبو لگانی ہے, سکھانا ہے, عطر لگانا ہے, اس کو دھوپ میں رکھنا ہے, خشک ہوگی, اور پھر اس کو سندور وغیرہ لگانا ہے, اس کو پورا پریزرو کرنا ہے. جیسے حنوت کیا جاتا ہے نا, اصل میں اس کو حنوت کیا جاتا ہے بعد میں, یہ حنوت ہوئی ہے بیسیکلی. تو اس کا پراپر پروسیس ہے, ہر چیز ہے اس کے بارے میں. اب وہ آپ سمجھ لیں کچھ چیزیں ٹپس ہوتی ہیں, سیکرٹ ہوتی ہیں, وہ نہیں بتائی جا سکتی. اس کو ہم تہمات میں تو نہیں شامل کر سکتے. نہیں, تہمات میں کیسے شامل کریں گے نا, سوچنے کی بات ہے نا. تہمات میں کیسے شامل کریں گے. آج آپ پیچھے سے آپ کو شاید پتہ ہو کہ علاج کروا رہے ہیں, ایک بندہ تھا, اس کو میڈیکل سائنس میں ترقی کے نام پہ اس کو انہوں نے بندر کا دل اس کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا. پھر ریسنٹلی کوئی ایک سرجری امریکہ میں, وہ ایک بندے کے جسم میں سور کا دل انہوں نے ڈالا, 3 مہینے تک وہ بندہ زندہ بھی رہا, ٹھیک ہے, 3 مہینے بعد وہ مر گیا. تو آپ میڈیکل سائنس کے نام پہ اس قدر ریسرچ کر رہے ہیں کہ ناپاک جانوروں کے دل اور اعضاء انسانوں کے جسم میں آپ داخل کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو جائز لگتا ہے, وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز بے جان چیز ہے اور اس کا ایک فنکشن ہے, اس کا ایک طلسم ہے, اس کا ایک اپنا راز ہے, اس کی ایک اپنی تاثیر ہے, اس کی ایک اپنی افادیت ہے, وہ آپ کو دے رہی ہے, اس پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ویسے بہت سارے لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں, اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا کسی نے رکھی ہوئی ہیں, اس کو فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا, آپ لوگوں نے کومنٹس میں ہمیں اپنی رائے بھی ضرور بتانی ہے. ہمارا کام ہے آپ کو اس کی انفارمیشن دینا, جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں پھر ہم ان کے متعلق جاننے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں. تو یہ ہمیں وہ والی چیزیں نکال کے ایسے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے. اس سے پہلے جو ہم نے ان کے ساتھ ویڈیو ایک بنائی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, گدر سنگھی کے حوالے سے بنائی تھی, وہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی. اس کے بعد ناگ منی کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی, ناگ منی بھی اصلی آپ کو دکھائی تھی. ابھی جو بلی کی جیر ہے وہ بھی یہ ڈاکٹر صاحب نے نکال کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی یہ چیز ہوتی ہے بلی کی جیر, اصلی یہ ہے, نقلی کون سی ہوتی ہے اس کے بھی متعلق بتایا ہے. اب بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحب امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم حاصل کر لیں, وہ نہیں کر پاتے. بلی آپ کو پتہ ہے کاٹنے کو دوڑتی ہے. تو طریقہ کار آپ بتا سکتے ہیں یا پھر وہ بھی سیکرٹ ہے, آپ نہیں بتا سکتے لوگوں کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں طریقہ کار بتا تو دوں, لیکن اس طریقہ کار میں آپ کے اوپر بلی حملہ اور آپ کو کچھ نقصان ہو تو وہ پھر بات ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے ادھر پھر ہر بندہ تجربہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ادھر کی جو ہمارے لوگ ہیں ان کی پھر سوچ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ کسی اور قسم کی ہے. تو میں اس وجہ سے صرف اوائڈ کرتا ہوں کہ میں اس طرح کی چیزیں نہیں بتاتا. اچھا جی, اب یہ بتا دیں کہ ہر نسل کی بلی کی جو جھیر ہوتی ہے اس کا سیم یہی تو ہم تلسم کہہ لیں وہ ہوتا ہے, یا کوئی خاص قسم ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے آپ کے ساتھ شیش ناگ ناگمنی کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی, آپ نے اس میں کہا تھا کہ شیش ناگ صرف ہوتا ہے جس سے یہ ناگمنی ملتی ہے. اسی طرح ہر بلی کی یہ جو ہوتی ہے اس کا سیم ہوتا ہے یا پھر کوئی خاص نسل ہوتی ہے؟ ہر بلی میں سے جو بلی حاملہ ہو سکتی ہے, کچھ لوگوں نے گھر میں بلیاں پالی ہوتی ہیں, اس کی سرجری کرائی ہوتی ہے, وہ حاملہ نہیں ہو سکتی, وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی, تو اس میں سے تو نہیں نکلے گی. جو بلی بچہ پیدا کر سکتی ہے, کوئی بھی نسل کی بلی ہو, جس بلی نے بچہ پیدا کرنا نا اس بچے کے ساتھ یہ نکلے گی. کالے یا سفید رنگ میں ہوتی ہے یہ جیر, ایک اتنی سی جلی ہوگی, ٹھیک ہے, اور بلی فوراً جیسے بچہ اس کے جسم سے باہر نکلے گا اس بچے کو وہ پیار کرے گی اور ساتھ ہی فوراً یہ اس کو جھپٹ کے کھا جائے گی. وہ 6 نکلیں گی تو 6 کھائے گی, 10 نکلیں گی تو 10 کھائے گی, 3 نکلیں گی 3 کھائے گی, جتنی بھی نکلیں گی اس نے فوراً کھا جانا, وہ چھوڑتی نہیں اس کو. اب شاعری جاتے جاتے ہمارے جو ناظرین ہیں جو شوق رکھتے ہیں اس چیز کا, جو لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں, انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, وہ چیزیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں مگر بعد میں وہ نکلی نکلتی ہیں, یا پھر کچھ جوگی آتے ہیں ان چیزوں کو سیل کرنے کے لیے, وہ بھی 1 نمبر چیز نہیں ہوتی, وہ بھی 2 نمبر نکل آتی ہے. انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس کس چیز کی احتیاط کریں؟ دیکھیں نا, جس چیز کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت لاکھوں روپے میں ہے اور آپ کو گلی میں چلا چلتا کوئی بندہ 1000 روپے میں بیچ جاتا ہے, 3000 5000 10000 20000, تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ وہ چیز واقعی اصلی ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا قیمت ہے اس کی قیمت لاکھ سے اوپر ہے, اور جن ویب سائٹس کا میں ذکر کرتا ہوں امیزون وغیرہ ای بے وغیرہ, ان پہ ہی بکتی ہیں. جو ناگمنی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک. 1 لاکھ روپے قیمت ہے اس چیز کی. دکھنے میں مجھے پہلے بڑی معمولی سی یہ چیز لگ رہی تھی, مگر جب شاہ جی نے ایکسپلین کیا ہے کہ چیز سامنے رکھی ہے تو میں خود بڑا حیران ہو رہا ہوں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. سر آپ کا بہت شکریہ.